الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضاهم علي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت لي قرة عيني في الصلاة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सारे हजरात इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, इस नियत से कल कयामत वाले खतरनाक दिन में, और खतरनाक इसलिए कह रहा हूं कि आज दुनिया में सर्दी के मौसम में दिन 13-12 घंटे का, गर्मियों के मौसम में दिन 17-18 घंटे का। मेरे रब का कुरान कहता है कयामत का एक दिन 50,000 सन 50,000 साल के बराबर हो। न औलाद काम आएंगी, न दौलत काम आएंगी, न वजारत काम आएंगी, न हुकूमत काम आएंगी, बल्कि मेरी और आपकी बख्शिश कराने के लिए सिर्फ मेरे आका की शफाअत काम आएंगी। एक दफा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिये दुरूद पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے رسول مالک اکابر امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخا نیر تابا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخل زہرا جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما توا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان محترم، اللہ پاک جل شانہ نے بڑا فضل فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی. خداوند کریم نے اپنے ذکر خیر کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنائے. میں اس علاقے کے نوجوان اور خصوصاً امتیاز بھائی کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کروایا. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی کاوشوں کا اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. ان کی والدہ بھی بیمار ہے امتیاز بھائی کی، دعا کرے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. 3 کرم، 3 احسان، 3 بندہ نوازی اللہ تعالیٰ نے ایسی فرمائی ہے ہم پر کہ اگر ہم ذرا سا غور کریں تو بندہ احسانات میں ڈوب جاتا ہے. سب سے پہلا احسان، سب سے پہلی کریمی، سب سے پہلی بندہ نوازی اللہ نے ہم پر یہ فرمائی کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. کتے بنا دیا ہوتا روزانہ لوگوں کی پھینکی ہوئی ہڈیاں چاٹتے، گدھے بنا دیا ہوتا ماشاءاللہ ڈنڈے بھی پڑتے، منوٹنوں کے حساب سے بوجھ بھی اٹھاتے. یہ بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بھی خدا کا قرآن کہتا ہے عزت والا بنایا، شرافت والا بنایا، اکرام والا بنایا. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ کا قرآن کہتا ہے انسان کو میں نے بنایا، چاند میں نے بنایا، سورج میں نے بنایا، ستارے میں نے بنائی، ہر مخلوق میں نے لفظ کن سے بنائی. آسمان بنایا کن کہہ کے بنایا، زمین بنائی کن کہہ کے بنائی، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے کن کہہ کے بنائے. لیکن جب ہمارے بنانے کی باری آئی اللہ نے ہمیں دریاؤں کے ساتھ نہیں ملایا، چاند کے ساتھ نہیں ملایا، سورج کے ساتھ نہیں ملایا، ستاروں کے ساتھ نہیں ملایا، درختوں کے ساتھ نہیں ملایا، پہاڑوں کے ساتھ نہیں ملایا، دریاؤں سمندروں کے ساتھ نہیں ملایا. میرے رب کا قرآن کہتا ہے ارے تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا، سارا خاندان سویا ہوا تھا. ارے او میرے بندے میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. سب سے پہلی کریمی اللہ نے ہمیں انسان بنایا. دوسرا احسان
دوسری بندہ نوازی، دوسری کریمی یہ فرمائی، انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، کفر سے بچایا، شرک سے بچایا، جس کی آج ہمارے دلوں میں کوئی قدر نہیں۔ کلمے کی عظمت سمجھنی ہو، جاؤ صحابہ کرام سے پوچھ کے آؤ۔ کلمے کی عظمت جاننی ہے، جاؤ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی دیکھ کے آؤ۔ ابو جہل ظالم کمینے نے پرچھا مارا، جسم کے پرخچے اڑا دیے، کہیں کہیں 3 درختوں کے پتے بھی نہ ملے، پانی کی بوند بھی نہ ملی، کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کسی ایک صحابی نے بھی دکھوں کی وجہ سے دین چھوڑ دیا ہو۔ ہمیں تمہیں کیا قدر ہوگی اس دین کی؟ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ مشکوہ شریف کی روایت ہے، 4 طرح کے لوگ دنیا میں آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو ایمان والے کے گھر پیدا ہوا، ایمان کے ساتھ زندگی گزری، موت آئی، کلمے والی موت آئی، یہ سب سے بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے مسلمان کے گھر پیدا ہوا، ایمان کے ساتھ زندگی گزری، لیکن موت سے پہلے اللہ نے کلمہ چھین لیا، کفر کی حالت میں موت آئی، یہ بڑا کم نصیب آدمی ہے۔ تیسرا وہ آدمی ہے کافر کے گھر میں پیدا ہوا، کفر کے ساتھ زندگی گزری، موت سے پہلے اللہ نے ان کو ایمان دے دیا۔ اور چوتھا وہ آدمی ہے کافر کے ساتھ، کافر کے گھر پیدا ہوا، کفر کے ساتھ زندگی گزری اور کفر ہی پر موت آئی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ایمان والی زندگی گزار رہے، اب دعا کرتے اللہ میں کلمے والی موت نصیب فرمائے، ورنہ حالات میں اتنے بگڑے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت کے لوگ اتنے بگڑیں گے، معاشرہ اتنا تباہ برباد ہو جائے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا۔ اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ کون سی بدماشی ایسی ہے جو اس دور میں غیر کرتا ہے، مسلمان نہیں کرتا؟ سود مسلمان پہلا نمبر، زنا بدکاری مسلمان پہلا نمبر، ہاتھوں میں ظلم، زبان سے گالی، ذہن میں بدماشی، آنکھوں میں آوارگی، نیتوں میں فساد، جسم کا کوئی ایک انگ ایسا نہیں ہے جو رب کی اطاعت میں ڈوبا ہوا ہو۔ جب تک غیر کا مال پیٹ میں نہ جائے وہاں تک پیٹ کی آگ مسلمان کی نہیں بجھتی۔ یہ کون سے درجے کا ایمان ہے؟ 5 وقت کی نماز نہ ہو، کون سے درجے کا ایمان ہے؟ شیخ سعدی فرمایا کرتے جو بندہ نماز نہ پڑھے اسے قرض نہ دو، یہ اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا، تیرا قرض کیا ادا کرے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ صبح سویرے کی تسبیح اللہ کو اتنی پسند ہے، خدا کا قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو صبح سویرے اٹھ کر میرے نام کی تسبیح پڑھتا ہے مجھے میرے بندے سے اتنا پیار آتا ہے، میں اس کے صدقے میں پوری دنیا پر کرم کر دیتا ہوں۔ آدھی رات تک ننگا ناچ فلم دیکھتی ہے نسل، 12 بجے تو اٹھتا ہے آج کا مسلمان۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت عطا فرمائی۔ اور تیسری کریمی، تیسری بندہ نوازی، تیسرا انعام جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم لوگ کسی عام رسول کی امتی نہیں ہے، ہم رسولوں کے رسول کے امتی ہے۔ ہم لوگ کسی عام نبی کے امتی نہیں ہے، نبیوں کے نبی کے امتی ہے۔ جب تک حضور کی سنتوں سے سچا پکا پیار اور عشق نہ ہو وہاں تک ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کی اطاعت ہر مومن کے اوپر فرض ہے، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں نہ بتلائی ہو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ،
تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ نے تم پر نعمتیں نچھاور کی ہے. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ تم مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اس اللہ کا محبوب ہوں. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي میرے گھر والوں سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ یہ میرے محبوب ہے. اللہ سے محبت کرو، اللہ نے تمہیں نعمتیں دی. مجھ سے محبت کرو، میں خدا کا محبوب ہوں. میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ یہ میرے محبوب ہے. ایک صحابی تھے اللہ کے نبی کے پاس آئے، پوچھا متی الساعہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا ما عددت لہا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ صحابی فرمانے لگے ما عددت لہا من کثرت صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے صدقات ہے، اتنی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے، لیکن ایک نیکی میرے پاس ہے. کہاں کیا ہے؟ کہاں میں انی احب اللہ ورسولہ میں اللہ اور اس کے پیغمبر سے سچا پیار کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں، میرے دل میں سچی عقیدت ہے. جب وہ صحابی جانے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا تو بشارت سنتے ہوئے جا انت مع من احببت تو دنیا میں جس سے سچی محبت کرے گا کل آخرت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا. صحابہ فرماتے یہ حدیث سن کر ہمیں جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہمیں کسی اور حدیث سننے پر نہیں ہوئی. حبب الی من دنیاکم ثلاث میرے نبی نے فرمایا یہ آسمان کی بلندی، یہ چاند کی ٹھنڈک، یہ سورج کی شعاعیں، یہ گنگناتی ندیاں، یہ گرتی آبشاریں، یہ برف پوش وادیاں، یہ درختوں کی قطاریں اور یہ زمین کا فرش، آسمان کی بلندی، کائنات کا حسن سارا تمہیں مبارک ہو. مجھے تمہاری دنیا میں سے صرف 3 چیزیں پسند ہے. الطیب خوشبو، والنساء منکوحہ عورتیں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. 5 وقت کی نماز نہ ہو وہ دین کون سا دین ہے؟ آج کا نوجوان بطور فیشن کہتا ہے دین پر چلنا بہت مشکل. 80 زخم آئے کربلا کے میدان میں، اثر کا وقت ہوا، کربلا کی مٹی سے تیمم کیا. ارے وہ تو وہ تھے جن کو خدا نے کہا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. نماز نہیں چھوڑی، کیوں پیغام ادھورا پہنچے گا؟ کل اٹھ کر کوئی یہ نہ کہے نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں اثر کی نماز چھوڑ دی تھی. کہیں کہیں صحابہ کی سجدوں میں گردن کاٹ ماری، جان چلی جائے منظور ہے، کبھی رب کا سجدہ نہیں چھوڑا. اگر حضور سے پیار ہے تو حضور کی اداؤں سے بھی پیار ہونا چاہیے. ایک تاجر جب ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کے ترازو کا کانٹا سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چھپتا ہے. ایک مرد جب اپنی نظروں کو آوارہ کرتا ہے اس کی نظروں کا پہلا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے. ایک عورت جب گھنگرو باندھ کے ناچتی ہے، نیم اویا لباس پہن کر جب بازار کی زینت بنتی ہے اس کی بے حیائی کا نشانہ سیدھا میرے نبی کا سینہ ہوتا ہے. ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے اس کی زبان کی تلوار سیدھی میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتی ہے. انہیں ارے صبح اٹھ کے کچھ کام ہو یا نہ ہو داڑھی پہلے منڈوانا ہے. یہ صرف نبی کی سنت نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، 1,29,000 صحابہ کی سنت ہے، حسنین کی سنت ہے، علی کی سنت ہے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی سنت ہے، داتا گنج بخش اجمیری کی سنت ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی سنت، وہ سارے اولیاء کرام بزرگان دین کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے. آج کا نوجوان صبح اٹھ کے کچھ کام ہو یا نہ ہو داڑھی پہلے منڈواتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے اللہ والے کے سامنے ہندوانہ لا کے رکھا گیا، ہندوانہ ہاتھ میں لے لیا، چاقو بھی لے لیا. علماء کرام کا مجمع لگا ہوا ہے. پوچھا ہندوانہ توڑ کے کھانا سنت ہے، کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء کرام فرمانے لگے ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں. اللہ والے نے تربوز واپس رکھ دیا، چاقو بھی رکھ دیا. فرمانے لگے توڑ کے کھاؤ، ڈر ہے کہیں کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو، کاٹ کے کھاؤ، ڈر ہے کہیں توڑ کے کھانا سنت نہ ہو. میں ہر کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا کی سنت مجھے معلوم نہ ہو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، یہ اجمیری محلہ ہے نا، وضو فرما رہے ہیں. ایک عالم دین وہاں بغل میں کھڑے دیکھ رہے. وضو میں پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا سنت طریقہ یہ ہے
کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کیا جائے، انگوٹھے پہ جا کے ختم کیا جائے، اور الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کیا جائے، چھوٹی انگلی پہ جا کے ختم کیا جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے پاؤں کی انگلیوں کا خلا کیا، دونوں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کیا، انگلی پہ جا کے ختم کیا۔ وہ عالم دین پاس آیا، لجاجت بھرے لہجے میں دبی آواز نے کہا، حضرت گستاخی معاف کرنا، لیکن جو آپ نے یہ خلال کیا ہے وہ سنت طریقے سے خلاف ہے۔ منہ نہیں بگاڑا، چہرہ نہ بگاڑا، ناراض نہ ہوئے، غصہ نہ کیا، تحقیق کی، جب پتا چلا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، مسلمانوں 40 سال کی نماز دوہرائی۔ جب وضو طریقے رسول کے خلاف ہے تو وہ نماز کیسی؟ ہم کیا دوہرائیں گے، پلے کچھ ہے ہی نہیں۔ مسجد میں پہلے آج تو منٹیں گنتے ہیں، حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہیں گنی، ہم مسجد میں آ کی پہلی نظر گھڑی پر جاتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، نوجوان صحابی ہے، غریب صحابی ہے، در نہیں، گھر نہیں، کچھ بھی نہیں، سامان زندگی بھی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں اس کی سچی محبت ہے۔ آپ کا دریائے کرم جوش میں آیا، آپ نے پوچھا، زیاد ابن سکن تو مجھے اتنا بتا تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، غریب ہوں، مسکین ہوں، صبح کو کھانا ملتا ہے، شام کو نہیں ملتا، شام کو ملتا ہے، صبح کو نہیں ملتا۔ ارے کون سا باپ ایسا ہوگا جو اپنی لخت جگر کا مجھ سے نکاح کرائے گا؟ سامان زندگی نہیں، جھوپڑی نہیں، در نہیں، گھر نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ارے او زیاد ابن سکن، جا بلا صحابی کے پاس چلا جا، اس کی ایک جوان لڑکی ہے، اس کے پاس جا کر میری طرف سے تو نکاح کا پیغام دے دے، اس سے جا کے عرض کر دے تیری بیٹی کا حضور نے میرے ساتھ رشتے نکاح چھوڑ دیا ہے۔ دوڑتا بھاگتا صحابی زیاد ابن سکن اس صحابی کے گھر پہنچا، باہر سے آواز لگائی، کہا او اللہ والے، نبی کے صحابی، وہ چلمن سرکائی، دروازہ کھلا ہوا صحابی باہر آئے، پوچھا بھائی تیری نوجوان لڑکی ہے کہاں ہے؟ کہا تیری لڑکی کے ساتھ حضور نے میرا رشتہ نکاح چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے، حضور کا کرایا ہوا رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے کہ میرا مال بھی میرا نہیں حضور کا ہے، میری جان بھی میری نہیں حضور کی ہے۔ وہ دوڑتا بھاگتا زیاد ابن سکن واپس حضور کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ وہ مان گیا، میرا کام بن گیا۔ کہا چل اب تھوڑی تیاری تو بھی کر لے۔ کہا میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں، پلے کچھ بھی نہیں، میں کیا تیاری کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جا عثمان ابن عفان کے پاس جا، 300 درہم قرض لے کر آ، اور پریشان مت ہونا، تیرا قرض میں کالی کملی والا ادا کروں گا۔ ہائے ہائے، قربان جاؤں صحابہ کے مقدر پر جن کے ضامن خود اللہ کے نبی بنے۔ اور عثمان تو وہ صحابی ہے حضور کی ایک ایک اشاروں پر 900 اونٹ چندے دے دیے۔ آج تو بقرعید کے موسم میں منڈی میں بھی جائیں گے، اتنا ہلکا کم قیمت والا بکرا خریدیں گے، اور عقیدت یہ ہوتی اسی پر بیٹھ کے پل صراط پار کروں گا۔ مسجد والے مدرسے والے فنڈ مانگیں گے، جس کا پرانا پھٹا 10 کا نوٹ نکال کے دیں گے، اور امام اور مؤذن پر ایسے حکم چلائیں گے جیسے دین کے خادم نہیں، تمہاری دہلیز کے نوکر ہے۔ کبھی وراثت کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے، کبھی سود لون کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے، نماز روزے کا مسئلہ کبھی نہیں پوچھیں گے۔ سارا دن بس وہاں پھلانا ایسا ہے پھلانی ایسے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے علیہ اللہ بکافٍ عبدا، میرے بندے کیا تیری بد کرداری پر تیرا خدا تجھے سزا دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ نبی کی ساری بیٹیوں کا شادی کا خرچہ عثمان ابن عفان نے دیا۔ ارے وہ مقدروں والا صحابی ہے، عظمتوں والا صحابی ہے، دو مرتبہ کالی کملی والے کی دہلیز پر دلہا بن کر کے آیا، اور فرمایا میرے پاس اگر 100 بیٹیاں ہوتی سب کا یکے بعد دیگر نکاح عثمان سے کرا دیتا۔ مسجد نبوی کی زمین عثمان ابن عفان نے خرید کر کے دی،
مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا، عثمان بن عفان نے میٹھے پانی کا کنواں خرید کے دیا۔ آخری وقت آیا، ان ظالموں نے اسی کنویں میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیا۔ 18 دن ہو گئے، بھوک اور پیاس ستا رہی ہے، آخری وقت ہے۔ گھر والی سے جا کر کے کہنے لگے، وہ الماری سے میرا پائجامہ نکال کر کے دے۔ گھر والی کہنے لگی، آج تک تو کبھی پہنا نہیں، کبھی مانگا نہیں، آج کیا ضرورت پیش آ گئی؟ عثمان بن عفان فرمانے لگے، ابھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے نیند آ گئی، سرکار مدینہ کی خواب میں زیارت ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ارے او میرے بھوکے عثمان، او میرے پیاسے عثمان، آجا، شام کا روزہ ہم اکٹھا افطار کریں گے۔ مجھے یقین ہو گیا میرا آخری وقت ہے، پائجامہ اس لیے پہنوں گا، مارنے والا چھڑا مارے گا، خنجر مارے گا، نیزہ مارے گا، تلوار مارے گا، میں ادھر ادھر اچھلوں گا، پوچھوں گا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی مارنے والوں میں سے کسی کی نظر میری شرمگاہ پر پڑ جائے۔ شہید کر دیے گئے، بھوکے پیاسے، خون کے چھینٹے قرآن کریم کے اوراق پر پڑے۔ کل قرآن گواہی بن کر کے آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے اونٹ کی چٹان آئیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے خندق کا تیر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کا نیزہ آئے گا۔ ارے عثمان، جب تیری شہادت کا کیس میری عدالت میں پیش ہوگا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرا قرآن آئے گا۔ کہا جا عثمان بن عفان کے پاس 300 درہم قرض لے کر آ، گھبرانا نہیں، تیرا قرض میں ادا کروں گا۔ عثمان بن عفان کے پاس گئے، زیاد بن سکن 300 درہم قرض لے آئے، برتن خریدے، جوڑے خریدے، کپڑے خریدے، جوتے خریدے، جھوپڑی کا سامان سارا انتظام کیا۔ مدینے کی گلی میں خوشی خوشی لوگوں کو دعوت دے رہے شادی کی کہ میری تو دنیا سنور گئی، اللہ نے میری شادی کا انتظام کر دیا، مجھے اللہ اولاد دے گا، میری گھر والی ہوں گی، میں پیار سے بیٹا کہوں گا، وہ پیار سے ابو کہیں گے۔ بس اسی طرح وہ اپنی دھون میں لوگوں کو شادی کی دعوت دے رہا ہے، اور ادھر اللہ کا قرآن للکار کے کہتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ، آؤ میدان جہاد میں آؤ۔ کفر اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا، کفر دندناتا ہوا آ گیا، کفر اسلام کو مٹانے کے لیے آ گیا، اسلام کے جھنڈے کو چمکانے کے لیے، ختم نبوت کے جھنڈے کو چمکانے کے لیے میدان میں آؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کفر اسلام کو مٹانے کے لیے آ گیا، اسلام کی شان کو ختم کرنے کے لیے آ گیا، اسلام کی عظمت کو مٹانے کے لیے آ گیا۔ آؤ میدان میں اپنی اسلامی ایمان کا اظہار کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، شادی کی تیاری حضور نے کر کے دی، منگنی حضور نے کرائی، رشتہ حضور نے طے کرایا، قرض حضور نے دلوایا، سارا سامان خریدنے کا انتظام حضور نے کروایا۔ تو زیاد بن سکن سوچ سکتے تھے کہ چلو جنگ تو ہوا ہی کرتی ہے، پہلے شادی تو بنا لو، بعد میں جاؤں گا کسی جنگ میں، ایک جنگ میں میں نہیں چلا جاؤں گا تو کیا کمی رہ جائے گی۔ نہیں، یہ سچے عاشق کبھی پوچھا نہیں کرتے، وہ حضور کے پاس پوچھنے ہی نہیں آئے، مدینے کی گلیوں میں جا کر دکانداروں سے منتیں کرنے لگ گئے، برتن واپس لے لو، کپڑے واپس لے لو، جتنا بھی سامان میں نے تم سے خریدا سارا واپس لے لو۔ کسی نے پوچھا، رے ہو صاحبی، تیرا تو شادی کا پروگرام تھا، کیا بات ہے، تو سارا سامان واپس کرنے کے لیے آ گیا؟ زیاد بن سکن فرمانے لگے، میرے رب کا قرآن اترا ہے، اللہ نے مجھے للکار کے میدان میں بلایا ہے، میں شادی میں لگا رہا ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، سارا واپس
دے دیا، گھوڑا خریدا، تلوار خریدی اور ننگی تلوار لے کر کافروں کی صفوں میں گھس گئے، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، 80 زخم آئے، خون میں لت پت نڈال میدان میں پڑے ہوئے، فجوری حجرحن شدیدہ۔ اللہ کے نبی کا ذہن یہ تھا کہ اس کا میں نے سارا پروگرام بنایا ہو تو شادی میں نہیں آیا ہوگا، چلو ایک دفعہ پوچھ لیتا ہوں۔ پوچھا زیاد ابن سکن کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا میدان جہاد میں 80 زخم آئے، خون میں لت پت نڈال پڑا ہے۔ زمین پر بیٹھ گئے، رحمت والی گود پھیلائی، کہا جاؤ صحابی کو اٹھا کر یہاں لے آؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، جب میدان جہاد میں تھے، بے ہوش تھے، جب اٹھا کر کے حضور کی رحمت والی گود میں ان کا زخمی سر رکھا گیا تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے لگے۔ تو حضور نے پوچھا بھائی تو ہنس رہا ہے؟ فرمانے لگے تیرے دیدار شمسو شام و سحر اور رخسار پہ پھیرے تیری نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا۔ وہ میرے آقا، میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میرے دل کی آرزو پوری ہو گئی، میرے دل کی حسرت پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ارے وہ میرے دیوانے تیری کیا تمنا تھی؟ زیاد ابن سکن فرمانے لگے میری تمنا تھی در گود تیری ہو، سر میرا ہو، آنکھیں میری ہو، نظر میری ہو، تیرا روح کے انور و دیدار کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ کوئی بیڈ روم میں مرے گا، کوئی ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ مرے گا، کوئی ٹی وی کے سامنے مرے گا، کوئی دنیا بکتے بکتے دنیا کماتے کماتے مرے گا۔ قربان جاؤں زیاد ابن سکن کے مقدر پر زندگی کی آخری سانسیں میرے نبی کی رحمت والی گود میں چل رہی۔ کہا میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میرے دل کی آرزو پوری۔ کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا بتا دنیا سے کیا لایا ہے؟ میں کہوں گا کچھ نہیں، تیرے محبوب کا دیدار لے کر کے آیا ہوں۔ وہ بھی تو ہماری طرح چلتے پھرتے انسان تھے، ان کے پاس بھی تو وہی قرآن تھا جو ہمارے پاس۔ ایک ایک آیت سنتے تھے، زندگی کے پروگرام بدل جاتے تھے۔ بدقسمت قوم ساری ساری رات ننگا ناچ دیکھ کے 6666 قرآن کی آیتیں ہیں، کون قرآن پہ چلتا ہے؟ قرآن کا دستور کس کو یاد رہتا ہے؟ تو صحابہ تھے، وہ سال بیت گئے، مدینے میں سو گئے۔ جاؤ بقی میں جا کے 10,000 صحابہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ دین کی قدر، قرآن کی عظمت تو ان کے سینوں میں تھی۔ ام حکیم صحابیہ ہے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ ہے، ابو جہل کے گھر کی بہو ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ سمندر کا راستہ پکڑ کر جہاز میں بیٹھ کے بھاگنے لگے۔ تو ام حکیم نے آواز دی اکرمہ کدھر کو جا رہے ہو؟ نبی کا نام سنا ہے، ارے دیدار بھی کرتے جاؤ، یہ تو سراپا رحمت ہے۔ اکرمہ نے آواز دی، کہا ام حکیم تو نہیں جانتی، ہم نے تو بڑے دکھ دیے ہیں، ہم نے تو تلواریں چلائی ہے، روڑے مارے ہیں، پتھر مارے ہیں، ہڈیاں ماری ہے، راستے میں کانٹے بچھائے، ہم نے تو بڑا تنگ کیا ہے، یہ تو ہم سے بدلہ لیں گے۔ ام حکیم فرمانے لگی یہ بدلہ لینے والا نہیں، یہ معاف کرنے والا ہے۔ تو تو صحیح ایک دفعہ جب مکہ فتح ہوا عام اعلان کیا تھا، جو گھر کا دروازہ بند کر دے معاف کر دو، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے معاف کر دو، جو اپنا ہتھیار پھینک دے اسے بھی معاف کر دو۔ لیکن کچھ آدمی ایسے تھے جن کے نام لے لے کر میرے نبی نے فرمایا کہ جب وہ کعبۃ اللہ کے پردے سے چمٹ بھی جائے تب بھی انہیں قتل کر دو۔ ان میں ایک تھا کعب بن زہیر۔ جب یہ وارنٹ ان کے خلاف آیا تو وہ طائف کی سمت بھاگ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلوا، جس کی کعب بن زہیر سے ملاقات ہو جائے اسے قتل کر دے۔ ہوتا ہے اس کی سندھ، اس کے بھائی نے خط لکھا پورے جزیرت العرب میں تجھے کہیں پناہ نہیں ملیں گی، میری بات مانتا ہے تو مان، وہ علاقہ چھوڑ کے یہاں آ جا، مدینے میں حضور کے پاس آ کر معافی مانگ لے، یہ تو ہے ہی بڑا بندہ نواز۔
सहरी का वक्त था, हुजूर वाज फरमा रहे, काब इब्ने ज़ुहैर चेहरा ढका हुआ चादर ओढ़कर हुजूर के पीछे आकर बैठ गया और तभी आवाज ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर काब बिन ज़ुहैर को हम पकड़ के ले आए, वो आपसे माफी मांगे, क्या आप माफ कर देंगे? कहा, काब तू आज जो गया है, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। दिल के अरमान पूरे न हुए थे अभी, ये गजब हो गया कि सहर हो गई। उनकी जुल्फे जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई। उनकी आंखों में ऐसा नशा था फिराज, जिसने देखा वही लड़खड़ाता गया। उस तरफ ही बहारों के रुख फिर गए, जिस तरफ की नशीली नजर हो गई। चांद गहना गया, मिहर शर्मा गया, हुस्न हर एक शय का सवा हो गया। उनके आने का यारो मजा आ गया, पूरी दुनिया ही शीरो शकर हो गई। उनकी कुंजी है जिसकी जुबा वो नदी, जिसकी कुरान है दास्तां वो नदी। उनकी नजरों की वुसअत की क्या बात है, जब बनी हम पे उनको खबर हो गई। कहा, काब तो आज हो गए, मैंने माफ कर दिया। इकरमा आजा, ये बदला लेने वाला नहीं है, माफ करने वाला है। सहने काबा में अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाए। हिंदा नामी एक औरत, ये वही औरत है जिसने अमीर हमजा का उहद की पहाड़ी पर कच्चा कलेजा चबाया था। मारी मारी फिर रही है। किसी ने आकर इत्तला दी कि हिंदा बड़ी परेशान है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसे जाकर कह दो, घबराना, अगर तू कुरान मानती है, रब की तौहीद को तस्लीम करती है, मेरी खत्म नबूवत का ऐलान करती है, इस्लाम का इकरार करती है, कलमे का इकरार करती है, जो कलमे का इकरार करेगा सबको मेरे पास ले आओ, जाओ, मैंने सबको माफ कर दिया। इकरमा बाद में मुसलमान बने, जंग में शहीद भी हो गए। उम्मे हकीम के पास एक और सहाबी आए, खालिद बिन सईद, और आकर के कहा, उम्मे हकीम मुझसे निकाह कर ले। कहा, अभी अभी तो बेवा हुई थी, अभी अभी इज्जत पूरी हुई, किससे निकाह कर लूं? कहा, उम्मे हकीम मुझे जल्दी इसलिए है, आइंदा कल मैदान काज़ार में मेरा शहीद हो जाने का प्रोग्राम है। उम्मे हकीम तो कह सकती थी ना, अच्छा अगर कल शहादत का प्रोग्राम है तो मुझे खामखा बेवा बनाना है। इकरमा शहीद हो गए, मैं पहले से बेवा हो गई थी, कल को तू शहीद हो जाएगा, फिर मैं बेवा बन जाऊंगी, क्या शौक चढ़ा हुआ है बार बार बेवा बनाने का? हाँ सुन खालिद बिन सईद, अगर तेरा कल मैदान कारज़ार में शहादत का इरादा पक्का है तो मैं आज तेरे से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। किसी ने कहा, उम्मे हकीम क्यों, बार बार बेवा बनना अच्छा लगता है? कहा क्यों? कहा, मेरे दिल की तमन्ना है, कल महशर बर्पा होगी, रब की अदालत लगी हुई होंगी, सब औरतों को नाम ले लेकर के बुलाया जाएगा। मेरी तमन्ना है जब मेरी बारी आए तो आवाज आए, दो शहीदों की बेवा को बुलाओ। पैमाने बिल्कुल बदले हुए थे, ज़हनियत देखो कैसे। निकाह हुआ, रात गुजरी, जब सुबह को उठे खालिद बिन सईद से पूछा उम्मे हकीम ने, मैदान में तेरा कौन सी जगह लड़ने का प्रोग्राम है? कहा, क्यों, तू तो औरत जात है, तुझे इससे क्या मतलब? कहा, नहीं, तू दाईं सिंध को लड़ेगा तो मैं बाईं सिंध को लड़ूंगी, तू बाईं सिंध को लड़ेगा तो मैं दाईं सिंध को लड़ूंगी, ताकि पूरे मैदान में हमारे खानदान का हिस्सा लग जाए। कैसा ईमान था। और आज हम देखो नुमाइशी कद्दू, मोहब्बत के दावेदार, शफाअत के उम्मीदवार, ये जन्नत ऐसे ही नहीं मिला करती। 1,29,000 सहाबा का फर्ज है, ये कंधे बोझल है। एक सजदा हमारे पास ऐसा सही नहीं है जिसको पेश करके हम रब से जन्नत मांग सके। मेरे नबी ने फरमाया, 7 किस्म के गुनाह ऐसे, जब कोई बंदा करके जमीन पे जाता है, जब उसको दफन किया जाता है, रिश्तेदार हाथ झाड़ के घर नहीं पहुंचते, अल्लाह ताला इनका चेहरा किबले से फेर देता है। इसमें सबसे पहला मेरे नबी ने फरमाया, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, सूद खाने वाला, बदकारी करने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, जखीरा अंदोजी करने वाला, जानबूझकर जमात छोड़ने वाला। ये कौन सा गुनाह है जो इनमें से हमने छोड़ के रखा है? महराज पर गए, कुछ लोगों के देखा पेट मटकों की तरफ फूले हुए हैं, सांप बिच्छू रेंगरे, पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अमीन ने फरमाया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो मालदार होकर गरीब को फिसद पर पैसा देते थे। तंदूर में नंगे मर्द और औरत जल रहे, पूछा जिब्राइल अमीन से, ये कौन लोग हैं? कहा, ये आपकी उम्मत के वो मर्द और औरतें हैं जो हलाल बीवी और हलाल मर्द मुयस्सर होने के बावजूद बाजारी औरतों और मर्दों से मुंह काला करवाते थे।
پیتل کے ناخن اپنے چہرے کی چمڑی اجڑ رہے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں اکثر ہوٹلوں پر بیٹھ کر لوگوں کی غیبت چگلی کیا کرتے تھے. کیا یہ شریعت یہ احکام ہمارے لیے نہیں؟ سارا کچھ قرآن میں، سارا میرے 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہے. وہ تو صحابہ کا ایمان تھا، کاش ہمیں اس میں سے ایک چنگاری بھی مل جائے. اور رب عمل سے نہیں ملتی، جنت رب کے فضل سے ملتی ہے. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اس گمن میں نہ رہنا، تو مصطفیٰ کی بیٹی ہے، تجھے بھی وہی ملے گا جو تو کما کر لے جائے گا. زبیدہ خاتون نے نہر کھدوائی تھی، کتنی لمبی نہر بنوائی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی پیاس بجھائی. جب رب کے سامنے پیشی ہوئی، انتقال ہوا، کسی کو خواب میں ملی تو پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا. کہا تو نے تو نہر کھدوائی تھی تو بخشائی ہوگا. کہا نہر کھدوانے پر بخشش نہیں ہوئی. کہا پھر کس عمل پر بخشش ہوئی؟ کہا میں کھانا بیٹھے ہوئی تھی، پلیٹ میں سے میں نے ایک لقمہ اٹھایا، ابھی منہ کے قریب لے گئی تھی، اتنے میں اللہ اکبر کی صدا میرے کانوں میں آئی. میں نے اٹھایا ہوا لقمہ پلیٹ میں واپس رکھ دیا. میرے سر پہ دوپٹہ آدھا اڑا ہوا تھا، آدھا میرا سر ننگا تھا. میں نے پورا سر دوپٹہ، میں نے سر پورا ڈھانپا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے دنیا میں ایک دفعہ میرے نام کا الگ کیا تھا، جب میں نے تجھے بخش دیا. پتہ نہیں کون سا عمل ہمارا پسند آ جائے اور پتہ نہیں کس عمل پر ہماری پکڑ ہو جائے. شیخ عبداللہ اندلسی کتنے بڑے پائے کے بزرگ، علامہ شبلی جیسے ان کے مرید ہیں، مریدوں کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک جنگل آیا، اس میں ایک عیسائی لڑکی خوبصورت تھی، وہ خنزیر چرا رہی تھی. شیخ عبداللہ اندلسی کی نظر پڑی، نظر سے نظر ملی، عشق کی دیوار کھڑی ہو گئی. مریدین سے کہا جاؤ میرا راستہ بدل چکا ہے. علماء نے لکھا کئی سال اس لڑکی کے ساتھ مل کر خنزیر چرائے. ایک مرید نے آ کر کہا حضرت کچھ تو غور کرو، آپ تو قرآن کے حافظ ہے، کیا قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے؟ کہا پورا قرآن بھول چکا ہوں، صرف ایک آیت یاد ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ جسے دھکا دے دے اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں. پھر واپس توبہ کی، پھر خانقاہ میں آئے. اس لیے کہتے ہیں کہ سجدوں پر غرور نہ کرو، سجدوں پر فخر نہ کرو. پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے، پتہ نہیں کون سے عمل پر ہماری گرفت ہو جائے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے. انہوں نے ایک دفعہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا صحابی وہ ہوتا ہے، آج کی نسل نبی کو نہیں جانتی، صحابی کو کیا جانے. آج کی نسل صرف اتنا جانتی ہے اب عید کے موقع پر سلمان خان کی فلم کون سی آنے والی. صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے ساری دنیا کے ولی پیر قطب ابدال ایک طرف رکھو اور ایک پلڑے میں ایک صحابی کے رکھو. خدا کی قسم ہزاروں لاکھوں کروڑوں ولی کے مقابلہ ایک صحابی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی ولی دنیا کے ہزاروں لاکھوں اسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی نے نبی کا دیدار کی. یہ دولت کہاں سے ملے؟ سلمان فارسی نے بلایا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہاں پہ کھلا آدمی کے گھر اس کی ایک جوان لڑکی ہے، تو میرے لیے وہاں جا کے نکاح کا پیغام مانگ لے. کہا ضرور کروں گا تیرا یہ کام. 1 مہینہ ہو گیا، حضرت طلحہ نے کوئی جواب نہ دیا. تو سلمان فارسی کی پھر کسی پوائنٹ پر ملاقات ہوئی 1 مہینے کے بعد. کہا طلحہ تیرے ذمہ میں ایک کام لگایا تھا، تو نے وہ میرا کام نہیں کیا. کہا گیا تو تھا لیکن جواب دینے میں شرمندہ ہوں. کہا کیا، کیوں، کیا بات ہے؟ کہا میں گیا تھا، تیرے نام کا رشتہ بھی مانگا تھا. ان گھر والوں نے تیرے ساتھ تو میرا رشتہ نہیں، تیرے ساتھ تو رشتہ نہیں کرایا، انہوں نے اپنی لڑکی کا رشتہ میرے سے ہی کرا دیا. تو میں شرمندہ ہوں کہ میں کیسے تیرے کو آ کے بتلاؤں. تو سلمان فارسی فرمانے لگے ارے شرمندہ تو نہیں، شرمندہ تو میں ہوں. اللہ نے مقدر میں تیرے لیے لکھی تھی، میں بیچ میں ٹانگ لڑا رہا تھا. آج کا دور ہوتا اچھا بھیجا تھا میرے لیے، خود کا چکر چلا کے آیا، آگ لگا دوں گا تیری زندگی کو. ہائے ہائے. سلمان فارسی فرماتے میں شرمندہ ہوں، طلحہ فرماتے میں شرمندہ ہوں. جس کو نگاہ نبوت نے رنگ دیا ہو وہ کبھی انہی باتوں پر ناراض نہیں ہوتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں فاطمہ کا تجھ سے نکاح کرانا چاہتا ہوں، تیرے پاس مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ کہا میں تو میدان جہاد کا سپاہی ہوں، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے.
حق مہر یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، جنت میں تھے، اکیلے تھے، طبیعت میں وحشت آئی، گھبراہٹ آئی، اس خلوت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ قادر مطلق ہے، بے مثل بے مثال ہے، محتاج نہیں، مجبور نہیں، چاہے تو مٹی سے آدم کو بنائے، چاہے تو آدم کی پسلی سے حوا کو بھی بنائے۔ حوا علیہ السلام کو پسلی سے بنایا، جنت میں ہے، سامنے بیٹھی ہے، رنگین کپڑے، خوبصورت کپڑے پہن کر۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا الہی یہ کون ہے؟ کہا میں نے تیرے لیے عورت بنائی ہے، تم دونوں مل کر میری دنیا بساؤ گے، مشرق مغرب سے لوگ پھیل جائیں گے، انسانیت کی نسل پھیلیں گی۔ آدم علیہ السلام اٹھے، اس کے پاس گئے، جاؤ اس کے پاس گفتگو کرو تاکہ خلوت کا اندھیرا دور ہو جائے، طبیعت میں سکون آ جائے۔ یوں ہاتھ بڑھایا، آواز آئی آدم رک، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، الہی میرے لیے بنائی، ہاں ہاں تیرے لیے بنائی۔ آدم تو سارے انسانوں کا ابا ہے، یہ سارے انسانوں کی اماں ہے، جب تک حق مہر ادا نہ کر لو وہاں تک ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ سارے انسانوں کا ابا حق مہر دے گا، سارے انسانوں کی اماں حق مہر لے گی، بادشاہوں کی اماں، وزیروں کی اماں، گورنروں کی اماں، ولیوں کی اماں، والوں کی اماں، پیغمبروں کی اماں، رسولوں کی اماں، نبیوں کی اماں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا الہی کیا مہر دینا پڑے گا؟ مجھے تو کچھ علم نہیں۔ آواز آئی آدم آگے چل کر تیری اولاد کا حق مہر سونا بنے گا، چاندی بنے گی، روپیہ پیسہ بنے گا، زمین لکھی جایا کریں گی، پلاٹ لکھی جایا کریں گے۔ آدم تو سارے انسانوں کا ابا ہے، یہ سارے انسانوں کی اماں ہے، تیرا حق مہر سب سے انوکھا، تیرا حق مہر سب سے نرالا، اور وہ یہ کھڑے کھڑے 10 دفعہ میرے محبوب کی ساتھ سے درود پڑھ لے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ لاکھوں سال دے رہے ہیں سرکار کو دنیا میں، دیکھو عظمت کا ڈنکا کہاں بج رہا ہے۔ 10 دفعہ یہیں کھڑے کھڑے میرے نبی کی ذات سے درود پڑھ لے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اس لیے لکھا ہے علماء کرام نے سونے سے پہلے 100 دفعہ درود پڑھ کے سویا کرو۔ تو تکیے کے پاس گانا سنتے سنتے تو سو جاتے۔ دوسرے دن ابا کہتے بیٹا گانا بج رہا تھا 2 بجے میں پیشاب کے لیے اٹھا تھا، میں نے وہ تیرا موبائل بند کیا۔ ارے کچھ تو خیال کرو، یہی سنتے سنتے چل بسے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ کہیں کہیں لوگوں کا خاتمہ سنیما گھروں میں ہو جاتا ہے، بم پھٹا 70 لوگ اکٹھے چلے گئے۔ موت ایسی محمد سجدے میں موت ہے، درود پڑھتے پڑھتے چلے جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے پہلے میری امت کے لوگ اتنے بگڑیں گے، معاشرہ اتنا تباہ برباد ہو جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے موت نہ آئے گی، درود پاک پڑھتے پڑھتے موت نہ آئے گی، اللہ کا نام لیتے لیتے موت نہ آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کنجری کا کھانا بچے گا۔ آدم 10 دفعہ یہاں ضرور پڑھ لے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے۔ یہی آدم آخری وقت آیا، اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بلایا، کہا رستے جگر میری ایک نصیحت سن لے، میرا ایک پیغام سن لے، جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، اس مالک کے کائنات کے علاوہ کہیں اپنی جبین نیاز کم نہ کرنا، جو کچھ بھی مانگنا اسی پروردگار سے مانگنا، اور مانگنے سے پہلے کالی کملی والے کی ذات سے درود ضرور پڑھنا۔ شیس علیہ السلام نے پوچھا ابا جان ابو البشر آپ ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نبی بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، رسول بھی ہے، آج کس کی ذات پر آپ درود پڑھنے کا مجھے حکم دے رہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا رب جگر تجھے معلوم ہونا چاہیے میں ایک عرصے تک جنت میں رہ کے آیا ہوں، جنت کے عالیشان محلات کے دروازوں پر ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے دروازوں پر، مشک و عنبر کے گھڑے سے بنے ہوئی دیواروں پر، حوروں کی پیشانیوں پر، حوروں کی انگوٹھیوں کے نگینوں پر، درخت کے ایک ایک پتے پر میں نے محمد کا نام دیکھا ہے۔ علی جی فاطمہ سے نکاح کرانا چاہتا ہوں، مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا میں تو میدان جہاد کا سپاہی ہوں، صرف یہی ایک زیرہ ہے اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ زنجیر کی کڑیاں جوڑ جوڑ کر کرتا بنایا جاتا تھا، پچھلے زمانے میں جہاد میں لوگ پہنتے تھے
تلوار اثر نہ کرے، نیزہ اثر نہ کرے. کہا یا رسول اللہ یہ نیزے کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. کہا جا بازار میں اس کو بیچ کیا، جو پیسہ ہے وہ مہر میں دے دے. بازار میں گئے، بہت اچھا ویوپاری ملا، دکاندار ملا، تاجر ملا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا علی بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کدھر کا پروگرام ہے؟ کہا خاتون جنت سے نکاح ہونے والا ہے، مہر دینے کو کچھ نہیں تھا، یہ زیرہ بیچنے چلاؤ. کہاں آؤ چلو سودا کرتے. 480 درہم میں سودا طے ہوا. عثمان بن عفان نے 480 درہم لیے. جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے درہم لے کر اٹھ کے جانے لگے، کہا علی درہم تو لیتے جاتے ہو، یہ زیرہ بھی لے کے جاؤ، اور اعلان کرتا ہوں نبی کی ساری بیٹیوں کا خرچہ عثمان دے گا. اللہ کے نبی کے پاس آئے، درہم پڑے ہوئے کس کے، زیرہ بھی پڑی ہوئی. کہا علی یہ درہم اتنے سارے لے آئے، زیرہ بھی یہیں پڑی ہے، پیسے کہاں سے ملے؟ کہا بہت بڑا تاجر ملا تھا، ویوپاری ملا تھا، دکاندار ملا تھا، اس نے اعلان کر دیا نبی کی ساری بیٹیوں کا خرچہ عثمان دے گا. اللہ کے نبی مسکرائے اور یوں اپنی گود میں درہم کے سکے الٹ پلٹ کرنے لگے اور فرمانے لگے عثمان جا، آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک رات حضور خواب میں ملے، ترکی گھوڑے پر سوار تھے، بڑا اعلیٰ قسم کا کرتا زیب تن فرمائے ہوئے. میں نے کہا یا رسول اللہ کافی دنوں کے بعد زیارت ہوئی ہے، تشریف رکھیے. کہا آج تو بہت خجلت میں ہوں. کہا کیوں؟ کہا آج جنت میں عثمان کا ایک حور کے ساتھ نکاح طے ہوا ہے، میں نکاح پڑھانے جا رہا ہوں. جانتے ہو کس بات پر نکاح طے ہوا ہے؟ کہا نہیں. کہا مدینے میں ایک دفعہ کال پڑا ہوا تھا، قحط پڑا ہوا تھا، مدینے کے لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے. ملک شام سے عثمان بن عفان کے 100 اونٹ گل لے کے آئے تھے. عثمان بن عفان نے سارے اونٹوں کا گلہ مدینے کے چوراہے اور چوک پر بچھا دیا. مدینے کے تاجر آئے، دکاندار آئے. کہا عثمان ہم سودا کریں گے، ہم خریدیں گے، بتاؤ کیا دو گے؟ کہا 10 کے مال کے 11 دیں گے. کہا نہیں مجھے زیادہ مل رہا ہے. کہا 10 کے مال کے 12 دیں گے. کہا مجھے اور زیادہ مل رہا ہے. کہا 10 کے مال کے 13 دیں گے. کہا مجھے اور زیادہ مل رہا ہے. تو مدینے کے تاجر کہنے لگے اکڑ کے، سارے تاجر دکاندار ویوپاری یہاں کھڑے، وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ عثمان ابن عفان فرمانے لگے ارے تم اسے سامنے لانے کی بات کرتے ہو، ارے وہ تو وہ ذات ہے، تمہارے آنکھوں کی اشاروں کو وہ دیکھتی ہے، دلوں کے ارادوں کو بھی جانتی ہے، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. جو دنیا میں 10 گنا دے گا، قیامت کے دن 700 گنا بڑا کر کے دوں گا. جو دنیا میں 1 دفعہ دے گا میں 10 گنا بڑا کر کے دوں گا. عثمان بن عفان نے اعلان کیا اور کسی سے میرا سودا نہیں ہوا، میرا سودا خداوند کریم سے ہوا ہے. میں آج اعلان کرتا ہوں ملک شام سے آئے ہوئے 100 اونٹ کا گلہ مدینے کے سارے لوگوں پر میں صدقہ خیرات کرتا ہوں. یہ جو کام کیا تھا، یہ جو ایثار کیا تھا، یہ جو 100 اونٹ کا گلہ مدینے کے نام پر کیا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خواب میں میرے نبی نے فرمایا اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کے ساتھ نکاح طے کیا ہے. میں نکاح پڑھانے جا رہا ہوں. کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ شجاعت میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، اطاعت اور بندگی میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، اطاعت اور فرما برداری میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، امارت میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، امامت عدالت میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی میدان میں کسی صحابی کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. 70% زندگی گزر گئی آوارگی میں، قبر میں چلے گئے، سفید بال آ گئے، لیکن کبھی نبی کے خاندان کی پہچان نہ ہوئی. کبھی فاطمہ الزہرا کی سیرت نہیں پڑھائی، گھروں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی، باہر مرد نماز نہیں پڑھتے، معصوم بچیوں کو فلم دکھا کر بے شرم بنا دیا. فاطمہ الزہرا کی کہانی کون جانتا ہے؟ وہ خاتون جنت ہے کہ اللہ کے نبی نے خواجہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی تفسیر عزیز میں فرماتے ہیں کل پل صراط قائم ہوں گی،
1500 سال کا فاصلہ ہوگا، 1500 سال کا 500 سال کی چڑھائی، 500 سال کی برابری، 500 سال کی اترائی، نیچے جہنم کی شعلے، انبیاء گزریں گے، رسول گزریں گے، پیغمبر گزریں گے. جب فاطمہ الزہرا کی باری آئیں گی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا سارے نظر جھکا دو، کیونکہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی پل صراط سے گزرنے والی ہے. علی سے فرمایا میرا انتقال رات میں ہو جائے، دن میں بھی ہو جائے، جنازہ رات کو اٹھانا. کیوں؟ آج تک کبھی اجنبی کی میرے چہرے پر نظر نہیں پڑی، میں نہیں چاہتی کہ کسی کی میرے جنازے پر بھی نظر پڑے. بچے افلاطون بنے ہوئے، بچے نافرمان سنتے نہیں. تم نے قرآن اور نبی کی نہیں سنی، خدا کی نہیں سنی، بچے تمہاری کہاں سے سنیں گے؟ اتنا بڑا ٹی وی لا کے رکھ دیا، پورا معاشرہ جہنم کا ایندھن بن گیا. سوچتے تک نہیں، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا کیسے وہ 4 مردوں کو لے جائیں گی؟ ایک عورت کے بارے میں جب جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہ عورت کہیں گی یا الہی پہلے میرے ابا کو بلاؤ. باپ کو بلایا جائے گا، وہ کہے گی الہی یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، میری پیدائی میری پرورش کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا. جن گناہوں کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے. جس نے دین کے معاملے میں کبھی میری تربیت نہیں کی، وہ باپ کیا جواب دے گا؟ جس نے اپنی بیٹی کی مچلتی ہوئی، جس نے اپنی بیٹی کی ہر آرزو تمنا کو پورا کیا لیکن دین کے معاملے میں اس کی کبھی تنبیہ اور رہبری نہیں کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، دونوں کو جہنم میں لے جاؤ. وہ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے، بھائی کو بلایا جائے گا. وہ کہے گی یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بان ہوں، میں اس کی غیرت تھی. جب میں بے پرد ہو کر اپنے ہونٹوں پر حیا کی لالی سجا کر، نیم اڑیا لباس پہن کر، گھنگرو باندھ کر سج دھج کے جب بازار میں جاتی تھی، کیا اس کی غیرت کا جنازہ نہیں نکلتا تھا؟ کیا اس نے مجھے کبھی روکا تھا؟ کیا اس نے مجھے کبھی آگاہ کیا تھا؟ جن گناہوں کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے. وہ بھائی کیا جواب دے گا؟ خود چوکوں اور موڑوں پر کھڑے رہ کر اپنی نظروں کو آوارہ کرتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میری بہن گھر میں دوسروں کی نظروں سے محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو، تینوں کو جہنم میں لے جاؤ. وہ عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بلایا جائے، شوہر کو بلایا جائے گا. وہ عرض کرے گی مالک یہ میرا خادم ہے، میں اس کی گھر والی تھی. اس طلاق کی دھمکی اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی وہ جو مرضی چاہتا مجھ سے منوا سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ خادم کیا جواب دے گا؟ بے غیرت جو خود اپنی بیوی کی باہوں میں باہیں ڈال کر پارکوں میں گھومتا ہے اور اپنے دوستوں کو چائے اور پکنک پر بلا کر اپنی گھر والی کو بے پرد سامنے بٹھا کر دوستوں سے پوچھتا ہے بتاؤ بھابھی کیسی ہے. جو اپنے دوستوں سے اپنی گھر والی کی حسن کی داد مانگتا ہے وہ بے غیرت خادم کیا جواب دے گا؟ خدا فرمائے گا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو، اس کے خادم کو بھی پکڑو، چاروں کو جہنم میں لے جاؤ. وہ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے. بیٹے کو بلایا جائے گا. وہ کہے گی یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرے سینے میں تو نے مچلتی ہوئی ممتا رکھی تھی، میری زندگی کا سارا حسن اس کی خوشی سے وابستہ تھا، اس کی چہرے کی اداسی مجھے غمگین کر دیتی تھی. یہ مجھے کہتا اماں تو نماز نہیں پڑھتی، تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا، اماں تو بے پرد ہو کر بازار میں جاتی ہے، تیرے ہاتھ کی چپاتی نہیں کھاؤں گا. کیا میں اپنے بچے کے لیے اپنے خواہشات جذبات پر قدغن نہ لگاتی؟ لیکن اس نے مجھے کبھی دینی معاملے میں میری رہبری تنبیہ نہیں کی. اللہ فرمائے گا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، خاوند کو پکڑو، بھائی کو پکڑو، اس کے بیٹے کو پکڑو، پانچوں کو جہنم میں لے جاؤ. میرے نبی نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جاتی. روٹی پکانے والی مشین نہ سمجھو، انہیں دین دو، فاطمہ کی سیرت پڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو یہی عورتیں کل ہمارا بیڑا غرق کر دے. چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ جاتی، بڑا چاند تھا، چھت پہ نہیں چڑھی، اینٹ کا چاند شرابی بھی چڑھ جاتا ہے، وہ نہیں گئی. ابو نے پوچھا فاطمہ تو چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں چڑھی؟ کہاں بڑا چاند ہے، بڑے سارے لوگ چھتوں پر چڑھے ہوئے ہوں گے. چہرہ چھوڑو، میں نہیں چاہتی کہ میری اور اجنبی کی نظر چاند پر بھی اکٹھی ہو جائے. اس میڈیا نے یہ انٹرنیٹ پیکیج نے جو آج طوفان چلایا ہے، پوری نسل بے شرم بن گئی، حیا کا جنازہ اٹھ گیا.
یہ دل سے یہ دل ہمارا مفتی ہے، اسے پوچھو۔ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے یہ کام کر سکتے یا نہیں کر سکتے، ہر بندہ اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے۔ ماں باپ سے چھوٹ کر، ماں سے چھوٹ کر، چچا ماموں سے چھوٹ کر، دروازہ بند کر کے پردے لگا کر کمبل اوڑھ کر تم ننگا ناچ دیکھو، خدا کی قسم تم تمہارے ماں باپ سے، چچا ماموں سے چھوٹ سکتے ہو، اس رب سے نہیں چھوٹ سکتے جو کالی پہاڑی پر چلنے والی کالی چوٹی کی لکیر کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ کسی اجنبی لڑکی پر اگر وحشی نظر پڑیں گی، یہ پلٹ کر تمہاری دہلیز پر آئیں گی، نظر تمہاری آوارہ ہوتی ہے، اس کا خمیازہ تمہارے خاندان کی مائیں اور بہنیں بھگتتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ بدکاری کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اس کی نشانی ہوگی اس کی شرمگاہ سے خون اور پیپ نکلے گا، ان آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ ابھی دنیا میں اتنا آسان ہے، ارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ دونوں چیزیں، ایک حرام خوری اور ایک بدکاری بدماشی، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، تب جا کر یہ کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے، ورنہ سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو، ان کی خلوتوں پر نظر رکھو، ان کی سوسائٹیوں پر نظر رکھو، ان کا اٹھنا بیٹھنا کہیں بدوباش قسم کے لوگوں سے تو نہیں ہے، ان کی خلوتوں پر نظر ڈالو، ان کے ہاتھوں سے فلم کی سیڑیاں چھین لو، ان کے ہاتھوں میں موبائل سیم چھین لو، قرآن تھماؤ، تب جا کر تم کل قبر میں جاؤ گے، مزار پہ آ کے فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر تم نے ان کی دینی راہوں میں تربیت نہیں کی، اگر یہ آوارہ ہو گئے، کل اٹھ کر تمہارے سامنے تمہارا گریبان چاک کریں گے، گالی بولیں گے، تمہارے سامنے زبان چلائیں گے، پھر یہ نہ کہنا بچے میں اتنی آوارگی کہاں سے آ گئی، جب قدغن لگانی تھی تب تم نے انہیں چھوڑ دیا تھا، آج اب جب رسی ہاتھ سے نکل گئی پھر کچھ ہاتھ کو نہیں آئے گا۔ ضرورت تو سادے فون سے بھی پوری ہو جاتی ہے، اسے اینڈرائڈ نے تو ناش کر دیا۔ کیا کرتی ہے آج کی نسل؟ جب تک صحیح استعمال ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، کون صحیح استعمال کرتا ہے؟ نسل کہاں جا رہی ہے؟ کون نوجوان ایسا ہے جو پابندی سے ایک پارے کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ جیسی زندگی گزرتی ہے ویسی موت آتی ہے، جیسی موت آئیں گی اللہ اسی طرح اٹھائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میرے لیے بھی دعا کریں، میری بھی طبیعت ٹھیک ہے۔ آرزوئے مدینہ ہے دل میں اور کوئی تمنا نہیں ہے، آرزوئے مدینہ ہے دل میں اور کوئی تمنا نہیں ہے، اس میں جنت کا جلوہ ہے لوگوں اور کہیں ایسا جلوہ نہیں ہے، اس میں جنت کا جلوہ ہے لوگوں اور کہیں ایسا جلوہ نہیں ہے۔ جب درے خلد پر پہنچے حضرت آگے حورے بولی عدد سے، جب درے خلد پر پہنچے حضرت آگے حورے بولی عدد سے، جب درے خلد پر پہنچے حضرت، جب درے خلد پر پہنچے حضرت آگے حورے بولی عدد سے، بے تکلف چلے آؤ آقا، بے
تکلف چلے آؤ آقا، آپ سے کوئی پردہ نہیں ہے، بے تکلف چلے آؤ آقا، آپ سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب چلے عرش سے شاہ والا، گوش الفت سے حق نے پکارا، جب چلے عرش سے شاہ والا، جب چلے عرش سے شاہ والا، گوش الفت سے حق نے پکارا، ٹھہرو ٹھہرو ابھی یا محمد، ٹھہرو ٹھہرو ابھی یا محمد، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، ٹھہرو ٹھہرو ابھی یا محمد، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ حق نے فرمایا محبوب میرے، آرزو جو بھی ہو مانگ لیجیے، حق نے فرمایا محبوب میرے، حق نے فرمایا محبوب میرے، آرزو جو بھی ہو مانگ لیجیے، دونوں عالم میں تم سے زیادہ، دونوں عالم میں تم سے زیادہ، کوئی بھی میرا پیارا نہیں ہے، دونوں عالم میں تم سے زیادہ، کوئی بھی میرا پیارا نہیں ہے۔ ہمارا نبی نے یہاں بولا نہ وہاں بولا، مانگا تو کیا مانگا؟ آپ بولے مجھے غم ہے اس کا، بخش دو میری امت کو مولا، آپ بولے مجھے غم ہے اس کا، آپ بولے مجھے غم ہے اس کا، بخش دو میری امت کو مولا، حق نے فرمایا امت بھی بخشی، حق نے فرمایا امت بھی بخشی، غم تمہارا گوارا نہیں ہے، حق نے فرمایا امت بھی بخشی، غم تمہارا گوارا نہیں ہے سبھی کو یہی بس تمنا، جیت جی دیکھ لوں میں مدینہ، ہے سبھی کو یہی بس تمنا، ہے سبھی کو یہی بس تمنا، جیت جی دیکھ لوں میں مدینہ، اب تو آقا بلا لو گے کوئی، اب تو آقا بلا لو گے کوئی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اب تو آقا بلا لو گے کوئی، زندگی کا بھروسہ
نہیں ہے، اس میں جنت کا جلوہ ہے لوگوں، اور کہیں ایسا جلوہ نہیں ہے۔ اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما أنت أهله، صل على محمد كما أنت أهله، فافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ مولا کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، اللہ اس پروگرام کا لمحہ لمحہ تیری بارگاہ میں مستجاب فرما۔ جتنے طلباء عزیز بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو علم کا بانگ پن عطا فرما، یا اللہ تضیع وقت سے اللہ ہر طالب علم کی حفاظت فرما، یا اللہ اشاعت دین کے لیے ہر طالب علم کو قبول فرما۔ جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ اشاعت دین کے لیے سب علماء کو قبول فرما، یا اللہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کروایا یا اللہ اپنے طرف سے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو عالم دین بنا، حافظ قرآن بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ تیرا عشق نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما۔ اس مجمع میں اللہ جتنے لوگ جس لائن سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا کلی نصیب فرما، جو بے روزگار ہے اللہ ان کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما، یا اللہ جو بلا قصور یا اللہ جیلوں میں محبوس ہے یا اللہ جلد از جلد رہائی کے فیصلے فرما، اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، یا اللہ قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ لوگ کہے فلاں نہ رہا، یا اللہ اس سے پہلے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہم سے کرا وہ کام جس سے تو راضی ہوتا ہو، یا اللہ ہمیں بچا ان کاموں سے جس سے تو ناراض ہوتا ہو، یا اللہ تیرا عشق تیری معرفت نصیب فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر یا اللہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما، یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے دی نشان کے مطابق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔